یہ تسبیح جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کی قضا نمازوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند، یہاں تک کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نبی ہے یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ بندہ ہے، بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھیں تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، حتیٰ کہ جس نے ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا، اگرچہ اس کی لاتعداد قضا نمازیں ہوں جن کی تعداد وہ خود بھی نہیں جانتا، تو اللہ پاک اس کی قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ جو پیاس کے لیے پڑھے تو اللہ اس کو استراح فرمائے گا، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ پاک اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ ہے اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا قصہ تو بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، اس سے مراد میرے والد صاحب ہیں، یعنی فرعون۔ اس خادمہ نے کہا، نہیں، بلکہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی۔ خادمہ نے کہا، ضرور بتائیے۔ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی تو فرعون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب وہ خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا، اے خادمہ، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کے فرعون نے تانبے کی ایک دیگ بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کیا؟ فرعون نے پوچھا، کیا کام ہے؟ اس خادمہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا، یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت کے معجزے سے وہ شیر خوار بچہ بولا، اماں جان، بے خطر اس میں کودنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ اب میں آپ کو وہ کلمات بتاتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا تجویز فرمائی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحاکم العدل المتین، وربنا آباؤنا الاولون،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائما ابدا لا یموت بیدہ الخیر الیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔